علیکم دوستوں. آج کی ویڈیو میں ہم ایک مختلف کانسیپٹ کے اوپر بات کریں گے اور ہم آج یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا جو ایک پولیٹیکل ڈویژن ہے، ایک جو ہمارے کانسیپٹس ہیں یا ہماری جو فلاسفیز ہیں اس کا ایک ڈویژن ہے، اس کی کیا بنیادی وجوہات ہے، کیوں ہم ایز اے سوسائٹی اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں، کیوں ہم اتنے گروپس میں تقسیم ہیں، چاہے مذہب کے اعتبار سے ہو، قومیت کے اعتبار سے ہو، سیاست کے اعتبار سے ہو یا کسی اور نظریے یا سوچ کے اعتبار سے ہو. ہمارے اندر یہ اتنی ڈویژن کیسے آ گئی؟ اور اگر ہم نے ترقی کرنی ہے اس کے لیے ہم یہ جانتے ہیں کہ بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ آپ نے کنورج کرنا ہے، آپ کے اندر ایک کنسنسس ہونا چاہیے، اس کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے. ایک قوم جس کے اندر بہت زیادہ سوچوں کا خلیج ہو یا بہت زیادہ ڈفرینس آف اوپینین ہو، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی، وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم نے کنورج کرنا ہے، اور ہم یہ بات اکثر کرتے ہیں کہ ہمیں کنورج کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کنورجنس کے پیچھے فریم ورک کیا ہوگا، کس طرح ہم سب ایک خاص فریم ورک کے اندر سوچنا شروع کریں اور پھر اپنی سوچیں جو کہ صحیح ہیں ان کو ہم جو ہے آگے لے کے چلیں، اور وہ سوچیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو ہم جو ہے چھوڑنا شروع کر دیں. تو اس کے لیے ہمیں کسی فریم ورک یا یارڈ اسٹک کی ضرورت ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کسی خاص انسان کی مرضی کے یا منشا کے حساب سے ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ بھئی یہ سوچ چھوڑ دیتے ہیں، دوسری سوچ کو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان جو ہے وہ عقل اور دلیل کی بنیاد پہ سوچتا ہے. تو ہمیں کوئی ایسا فریم ورک چاہیے جس کی بنیاد پہ ہم خود یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہماری کون سی سوچ ایسی ہیں جس کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے اور کون سی سوچ ایسی ہیں جو زیادہ فائدہ مند نہیں ہے. تو اس کے لیے جو ہم آج ہماری ویڈیو کا جو مقصد ہے کہ ہم اس فریم ورک کو سمجھنے کے لیے کوئی نہ کوئی پیرامیٹر جو ہے اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے. تھوڑا سا ہم پہلے پرابلم اسٹیٹمنٹ کو سمجھتے ہیں کہ بھئی در حقیقت مسئلہ ہے کیا، یا مسئلہ ہے بھی کہ نہیں ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر تو ہم سیاست سے شروع کریں تو ہمارے یہاں آپ بھی جانتے ہیں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں جو پولیٹیکل پروسیس میں حصہ بنتی ہیں اور الیکشنز لڑتی ہیں، اس کے نتائج آتے ہیں، کوئی جیت جاتا ہے، کوئی ہار جاتا ہے، اور ہارنے والا ہمیشہ جیتنے والے کو کہتا ہے کہ بھئی تم نے دھاندلی کی ہے، یا اس کو لگتا ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے یا وہ یہودی ایجنٹ ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہم کبھی بھی جیتنے والے کی جیت کو تسلیم نہیں کرتے اور ہارنے والا اپنی شکست کو تسلیم نہیں کرتا. اور ہم جو ہے اس پورا جو پولیٹیکل پروسیس میں جو 5 سال کا جو دورانیہ ہوتا ہے اس میں ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہ جاتے ہیں اور کوئی بھی پروڈکٹیو پروسیس یا کوئی بھی لیجسلیشن نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے، اور ہر 5 سال بعد یہ پروسیس ہوتا ہے اور ہر 5 سال اسی طرح کا کوئی ڈرامہ ہمارے سیاسی منظر نامے پہ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری طرف ہمارے یہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو سسٹم ہے یہ مفلوج ہو کے رہ گیا، اس کی کوئی اب وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنی جو حقیقت ہے یا بیسس ہے جس پہ بنا تھا وہ سب کی کوئی ضرورت نہیں رہی ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے اور اس کی جگہ کوئی آلٹرنیٹ بہتر سسٹم آنا چاہیے. تو وہ سسٹم سے باہر رہ کے جد و جہد کرتے ہیں. اس میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی اسلامک سسٹم آنا چاہیے ایز این آلٹرنیٹ سسٹم، خلافت کا سسٹم لے آؤ، پلانا ڈھمکانا. اور اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو کہ سیکولر ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی سوشلسٹ نظریات پہ کوئی سسٹم لے آؤ، کمیونسٹ فلاسفی پہ کوئی سسٹم لے آؤ. تو ایون اگر ہم اس سسٹم کو چھوڑ بھی دیں یہ مان کے کہ بھئی جو ہمارا ایگزسٹنگ پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں بہت خرابی ہیں، تو جو آلٹرنیٹ سسٹمز ہیں وہاں پہ بھی ہمیں کوئی کنسنسس تو نہیں دکھتا. ہم ایک نئی جو ہے جنگ کا حصہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک نیا دنگا فساد شروع ہو جائے گا کہ بھی آلٹرنیٹ سسٹم کیا ہوگا. اور ایون اگر ہم کسی ایک کو بھی مان لیں، فار ایگزامپل ہم اسلامی سسٹم کو مان لیں، تو وہ دیوبندی کہے گا میرا لاؤ، بریلوی کہے گا میرا لاؤ. ٹھیک ہے، اہل تشیع کہیں گے بھئی ہمارا سسٹم لے کر آؤ. اور ایون اسی طرح جو آپ کے سوشلسٹ ہیں اور کمیونسٹ ہیں وہ بھی اپنے اپنے نظریات اور افکار کے ساتھ جو ہے اپنے اپنے ماڈلز پیش کریں گے. تو ہمیں ایک نظریے کے اندر بھی کنسنسس نظر نہیں آتا، اتنا ڈویژن ہے ہمارے اندر. اب اس پورے اسٹیٹمنٹ کو، اس پوری پرابلم اسٹیٹمنٹ کو کیسے ریزالو کیا جائے، اور ہم اس کو سیاست کے اعتبار سے سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ مسئلہ صرف سیاست میں، مذہب میں بھی یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اور آپ مطلب ایک سمپل سی کسی آرگنائزیشن میں بھی چلے جائیں تو وہاں بھی جو ہے ایک بزنس ڈیسیجن میں بھی لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کوئی کنسنسس نہیں ہوتا. اگر کوئی دوسرا کیمپ ہے تو وہ آپ کو کوئی پروڈکٹیو فیڈ بیک نہیں دے گا، وہ بلکہ دوسرے ہی جو ہے اس پہ کھڑا ہوا ہوگا، تو آپ کو کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اپنے مخالف کیمپ کا. اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پورے مسئلے کو حل کیسے کیا جائے اور اس کے لیے ہم کیا پیرامیٹر لے کر ہیں. اچھا، سب سے اہم بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی کہ جب بھی آپ کنورجنس کی بات کرتے ہیں، جب بھی آپ سلوشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو فریم ورک چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ فریم ورک کے بغیر کوئی کام کر سکیں. ٹھیک ہے، اور ہر چیز بڑی سائنٹیفک ہوتی ہے ہمیشہ. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، بھئی ایک مسئلہ ہے اس پہ بات کرو اور حل ہو جائے گا. اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو 70 سال میں حل ہو جاتا.
تو جب تک آپ ایک فریم ورک اور ایک دائرۂ کار کے اندر نہیں سوچیں گے آپ اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکیں گے. اس لیے فریم ورکس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہم نے 70 سال میں یہی سستی دکھائی ہے کہ ہم نے فریم ورکس کو ڈیفائن نہیں کیے, بلکہ ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کے جو ہے اپنا سلوشن دے دیتا ہے. وہ کبھی نہیں سوچتا کہ بھئی یہ کس فریم ورک کے اندر میں نے سلوشن سوچا ہے, یہ کیا صحیح سلوشن بھی ہے یا بس یہ جو ہے بس یہ میں نے جو ہے اپنی قابلیت جھاڑنے کے لیے کوئی بات کر دی ہے. تو ہمیشہ ہمیں فریم ورک کے اندر سوچنا جو ہے چاہیے, جس کو ہم کہتے ہیں فریڈم ود ان دا فریم ورک, کہ آپ ایک فریم ورک کے اندر جو ہے اپنے نظریات اور اپنے عقائد رکھیں, اس سے باہر آپ کو نکلنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. سو اب وہ کیا فریم ورک ہو سکتا ہے جو سب سے اہم بات ہے, اور ہماری اس پوڈ کاسٹ کا جو پرپز ہے وہ بنیادی طور پہ آلٹروازم کا کانسیپٹ ہے, جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اگر ہم اس کو اردو میں بات کریں تو یہ اپنی کیا کہتے ہیں اپنی ذات سے بڑھ کے سوچنے والی بات ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کا مقصد کیا ہے یا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو دیکھیے, جب بھی آپ کسی مسئلے کے بارے میں سوچیں گے تو سب سے پہلے آپ یہ سوچیں گے کہ یہ آپ کی ذات کو اس سے کیا فائدہ ہے, نقصان ہے. تو اس کو ہم کہیں گے آپ سیلفش ہیں, خود غرض ہیں, آپ اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ ہم اکثر لوگوں کو یہی سمجھایا جاتا ہے, اور ہم ہمیشہ اپنی ہی ایکسپیرینسز سے سلوشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ایک کنویں کے مینڈک کی طرح ہیں کہ ہم سے کوئی مسئلہ پوچھے گا تو ہم اپنی ہی سوچ, اپنی ہی ایکسپیرینسز اور اپنی علم کے مطابق جو ہے اس کا حل بتا دیں گے. ہم اس سے زیادہ ریسرچ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کنویں کے مینڈک والی آپ کی حرکت ہوتی ہے. اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی آپ خود غرض ہیں یا آپ سیلفش ہیں. دوسرا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ سیلف لیس ہوں. اب سوال یہ کہ بھئی سیلف لیس کس حد تک ہوں, کیا میں اپنے خاندان تک سیلف لیس ہوں کہ بھئی میرے پورے خاندان کو فائدہ ہے تو ہم یہ کام کریں گے چاہے میری ذات کو کم فائدہ ہو, یا اپنی قومیت کی حد تک میں سیلف لیس رہوں. ٹھیک ہے, یا اپنے ملک تک میں سیلف لیس رہوں, یا انسانیت تک سیلف لیس رہوں, یا پھر میں اس سے بڑھ کے آنے والی انسانیت اور گزر جانے والی انسانیت کو بھی مد نظر رکھ کے سیلف لیس رہوں. تو جو آلٹروازم کا کانسیپٹ ہے وہ بنیادی طور پہ یہ سکھاتا ہے کہ بھئی جو لوگ گزر گئے, جو لوگ موجود ہیں اور جو انسانیت نے آنا ہے, ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سلوشن پہ بات کرنی ہے. اگر آپ کا سلوشن اتنا کمپریہنسو ہے تو آپ اپنا منہ کھولیے, اگر آپ نہیں سوچ سکتے تو آپ خاموش رہیے. ٹھیک ہے, بنیادی سا فلسفہ ہے. اب اس آلٹروازم کے کانسیپٹ کو لے کے آپ نے دنیا کے مسائل کا حل بتانا ہے. اگر تو آپ کا مسئلہ ان تینوں لوگوں کو اور ان تین ٹائمز کو جو ہے اپنے اندر سمو لیتا ہے تو آپ کا زبردست آپ کا سلوشن ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا اب یہاں تھوڑا سا ہم یہ سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی آلٹروازم کو کیا جو ہے مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ وہ اتنی لمبی جو ہے ڈیفینیشن بنا دے, اتنا لمبا فریم ورک بنا دے. تو دیکھیے, انسان کے جو بھی مسائل ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آج آ گئے, اسی طرح کے مسائل ماضی میں بھی رہیں, اور ماضی میں جو قومیں تھیں انہوں نے اس کا حل نکالا. ٹھیک ہے, اب یہ کہہ دینا کہ بھئی ان کے جو افکار تھے یا سوچ یا جو بھی ان کی سائنس ڈیولپمنٹ تھی ان کے زمانے تک محدود تھیں, اور وہ پتھر کے زمانے کے لوگ تھے, بیوقوف تھے, ہم تو نہیں مانتے ان کو, ہم اپنے دور میں زیرو سے سوچیں گے اور اس مسئلے کا حل نکالیں گے, تو یہ بڑی انیفیشینٹ سوچ ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ ہم سے پہلے کن لوگوں نے فیس کیے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اگر کبھی کسی کمپنی میں جائیں, آپ ان کو بتائیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے, وہ سب سے پہلے پوچھے گا کہ بھئی یہ مسئلہ پہلے بھی تو آیا ہوگا یا پہلی بار تو نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو پہلے ہم نے اس کو کیسے حل کیا, آج بھی ویسے حل کر لو. تو اسی طرح جب آپ قوموں کی بات کریں گے وہاں پہ بھی آپ یہی سوچیں گے بھئی یہ مسئلہ پہلے بھی تو آیا ہوگا قوموں کو, انہوں نے کیسے حل کیا, ان کا تھنکنگ پروسیس کیا تھا, انہوں نے کیا غلطیاں کی, کیا اچھائیاں کی, اور وہاں سے پھر ہم جو ہے وہاں سے ہم تھنکنگ پروسیس لیں گے اور اس کو آج کے زمانے میں اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے, اس کو ہم تاریخی تسلسل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا جو مذہب ہے وہ تاریخی تسلسل کی بنیاد پہ چلتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھئی جو بھی سوچ آپ لائے ہو اس کا کوئی تاریخی تسلسل ہوگا نا, ایوالو ہوئی ہوگی نا, ایسا تو نہیں ہے زیرو سے آ گئی. کوئی سوچ جس کا تاریخی تسلسل ہی نہیں ہے وہ تو پھر دیوانے کا خواب ہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا. تو کوئی بھی سلوشن ایسا نہیں ہو سکتا جو بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا, اس کا کوئی تاریخی تسلسل ہوگا, اس کی کوئی کنٹینیوٹی ہوگی جس کے بعد وہ ایوالو ہو کے یہاں تک پہنچے. تو جب آپ آلٹروازم کا کانسیپٹ سمجھتے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنے جو پرانی قومیت ہیں, انسانیت ہے, ان کی سوچ کو آپ آگے لے کر آتے ہیں, اور اس میں سے جو اچھی چیزیں ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور جو پرانی چیزیں ان کو جو خراب چیزیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر موجودہ دور میں آپ کیا کوشش کرتے ہیں کہ آپ پوری انسانیت کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں, صرف پروفٹ میکسیمائزیشن کا نظریہ نہ ہو. ٹھیک ہے, کسی منوپلی کو آگے کرانے کا نظریہ نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں یا کسی ایک فرد کا یا ایک چھوٹے سے گروہ کا اس میں فائدہ نہ ہو بلکہ پوری انسانیت کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے, تو اجتماعیت کی سوچ جسے آپ کہہ لیے کہ ہیومینٹی کی سوچ جس کو آپ کہہ لیجیے, اس کی بنیاد پہ آپ سوچیں گے. اور پھر فیوچر کی جنریشن کہ آپ آج جو فیصلہ کریں گے آنے والی نسلوں کو کیا ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ ہم نے جب انڈسٹریلائزیشن کی تو اس کے جتنے بھی اس کی اچھائیاں تھیں وہ تو ہم سے پہلی والی جو قومیں تھیں یا نسلیں تھیں انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا.
آج ہم اس کا جو ہے صرف نقصان اٹھا رہے ہیں. اس انڈسٹریلائزیشن کا آج ہمیں اس جنریشن کو کوئی فائدہ نہیں ہے. انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے انیکویلٹی بڑھ گئی ہے, صحیح ہے, آپ کی جو ویجز ہے وہ اسٹیگننٹ ہو گئی ہیں. تو یہ جو سارے مسئلے ہیں وہ تو آج کی جنریشن کو برداشت کرنے پڑ رہے ہیں, جبکہ یہ فیصلے جو ہے پرانی جنریشن کے تھے, کیونکہ انہوں نے صرف اپنا وقتی فائدہ یا شارٹ ٹرم کی بنیاد پہ فائدہ سوچا, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اکانومی میں دیکھیں کہ بھائی ایک ڈیٹ فائنینسنگ کا ایک نظریہ اٹھا, جس کی وجہ سے آج قومیں ڈیٹ ٹریپ میں پھنس گئی ہیں. اب وہ جتنے بھی ادھار ہیں قوموں کے اوپر, ملکوں کے اوپر, آج کی جنریشن نے اس کو جو ہے پورا کرنا ہے. تو اگر ان قوموں نے یا ان نسلوں نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ بھی آنے والی نسلوں پہ کیا اس کا امپیکٹ ہوگا جو ہم آج فیصلہ کر رہے ہیں, تو شاید کبھی بھی انڈسٹریلائزیشن اس طرح سے نہیں ہوتی جیسے ہوئی ہے. ہم کبھی بھی ڈیٹ فائنینسنگ نہیں کرتے جیسے کہ ہم نے ماضی میں کی ہے. تو ہم جب ان تینوں چیزوں کو سوچ کے کسی نظریے پہ پہنچیں گے یا کسی سلوشن پہ پہنچیں گے, وہی جو ہے قوموں کو ترقی دے سکے گی. اور کنورجنس بڑی اہم ہے, ٹھیک ہے. ڈفرینس آف اوپینین کے ساتھ قومیں ترقی نہیں کرتی, وہ دوسرے کی ٹانگیں کھینچتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو ہمیشہ جو ہے کسی نہ کسی سوچ کے اوپر, آپ کو کسی نہ کسی نظریے کے اوپر آپ کو کنورج کرنا پڑتا ہے. اور دیکھیں انسانیت کی سب سے اعلیٰ معیار یہ ہے کہ اس کا جو قانون ہو, اس کی جو ریاست ہو, وہ کسی وجہ سے اس کے پیچھے پاور ہو. پاور قومیت کی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, اور پاور نظریے کی ہو سکتی ہے. اور جو سب سے اعلیٰ قومیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پیچھے جو ان سب کو اکٹھا رکھتی ہے وہ نظریہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ قومیت کی بنیاد پہ, خون کی بنیاد پہ اکٹھا نہیں ہوتی ہے. آج ہم جس کو ترقی یافتہ قومیں کہتی ہیں وہ خونوں کی بنیاد پہ, رنگوں کی بنیاد پہ جڑی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. انگریز ہے تو انگریزیت کی بنیاد پہ, ٹھیک ہے, گورا ہے تو گورے کی بنیاد پہ, لیکن نظریے کی بنیاد پہ آج کوئی بھی قوم اکٹھی نہیں ہے. تو انسان کی جو اعلیٰ ظرفی ہے, یا انسان کا جو سب سے, جسے کہتے ہیں کہ سب سے ایڈوانس اسٹیج ہے, وہ ہے کہ جب وہ کسی نظریے پہ اکٹھا ہو جائے گا, رنگ, نسل, قوم, ان سب چیزوں سے وہ بالا تر ہو جائے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آلٹرازم کے نظریے سے سوچیں. اور آلٹرازم کا جو نظریہ ہے وہ خود مذہب کا بھی نظریہ ہے, وہ سیکولر نظریہ بھی ہے. وہ ہمیشہ ایک ایسا نظریہ رہا ہے جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل رہا, اور اس کے اپنا ایک تاریخی تسلسل موجود ہے, اس کی اپنی کنٹینیوٹی موجود ہے. تو یہ آج مقصد تھا تھوڑا سا اس کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کرانا. اور آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم اس پہ بڑی ڈیٹیل ڈیبیٹ کریں گے, کیونکہ یہی وہ واحد چیز ہے جس کی بنیاد پہ, جس کو ہم کہتے ہیں انسانیت کی بنیاد, جس پہ ہم اکٹھا ہو کے جو ہے آگے آنے والے دور کا جو ہے کوئی بھی پولیٹیکل سیٹ اپ جو ہے ہم بنا سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں. آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے, آپ بتائیے کہ آپ آلٹرازم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, اور آپ کے اس بارے میں کیا تصورات ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.